بہنوں بھائیوں السلام علیکم. محمدی مینجمنٹ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے. ویلکم، خوش آمدید. آج میں ایسا برننگ ٹاپک لے کر آیا ہوں جس کو سن کے، جس کو پڑھ کے لوگ بہت پریشان ہیں اور اس کا حل تقریباً سبھی لوگ چاہتے ہیں، وہ ہے ڈپریشن. آج بھی میں نے خبر پڑھی کہ آج بھی میرے خیال سے انڈیا کے ٹی وی اسٹارس میں سے کوئی ایک لیڈی تھی جس نے خودکشی کی، آتم ہتیا کی. کیوں کی یہ تو بعد کی بات پتہ چلے گی، لیکن ابھی تقریباً 1-2 مہینے پہلے ایک ہمارے بالی ووڈ کے اسٹار تھے جنہوں نے خودکشی کی. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چل جاتی ہے کہ نام، شہرت، پیسہ یہ آ جانا یہ جو ہے خوشی نہیں ہے. یہ سب ہونے کے بعد بھی لوگوں کے دل میں ایسی کوئی بے چینی ہوتی ہے، کچھ ایسا ریزن بن جاتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی داؤں پہ لگا دیتے ہیں اور اسے کھو دیتے ہیں. اور تو ایسا کیا ہوتا ہے آخر؟ تو ریسرچرز اور سائنٹسٹ نے بتایا کہ ڈپریشن ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ جب آدمی کو یہ لگے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا سب کھو گیا ہے، اسے کرنے کو کچھ نہیں ہے، اسے کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ زندگی سے پریشان ہو جاتا ہے، پھر اپنی زندگی بھی ختم کر دیتا ہے. اور اس کا دل یہ چاہتا ہے. اس سے باہر بھی نکلا جا سکتا ہے، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں اور تقریباً ہر کسی کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جب وہ پریشان ہوتے ہیں. تو میں نے جب اسٹڈی کی تو میں نے ایک پازیٹیو سائڈ بھی دیکھا کہ ڈپریشن جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کو یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ ڈپریشن ہونے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے ہمارے اندر کوالٹی، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس ہوتا ہے. جس شخص میں احساس ہوگا، جس شخص کے اندر اچھے برے کی تمیز ہوگی، سوچنے سمجھنے، عزت بے عزتی والا جو مادہ ہے، جو میٹر ہوگا اس کے اندر وہ ہوگا، تبھی اس کے اندر ڈپریشن بھی ہوگا، اسے دکھ بھی ہوگا، اسے تکلیف بھی ہوگی. جو لوگ بے حس ہوتے ہیں انہیں زیادہ پرواہ نہیں کہ کوئی کسی کو اچھا لگ رہا ہے، کسی کو برا لگ رہا ہے. وہ بس اپنے ہی زندگی میں مگن رہتے ہیں، کسی کو نقصان ہو، فائدہ ہو، عزت بے عزتی کا، اس سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا. لیکن ڈپریشن ایسے آدمی جو کہ حساس ہے، جسے اچھائی برے کا بہت زیادہ احساس ہے، اسے ڈپریشن تب ہوتا ہے جب وہ احساس کی لمٹ کو کراس کر جاتا ہے کہ اسے یہ لگے کہ نہیں صاحب اب تو مطلب بہت زیادہ کچھ زیادتی ہو رہی ہے اور اب بس کچھ کرنے کے لیے بچا نہیں ہے. تو پھر یہ بیماری بن جاتی ہے اور اس کا علاج بھی ہونا ضروری ہے. اس کے لوگوں نے بتایا ہے، ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ یہ ایک جب ہم اس طرح کی فکر کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں کچھ ہارمونل چینجز ایسے آتے ہیں جس سے کہ اور ہمارے دماغ میں ایسے میسیجز پہنچاتے ہیں کہ جیسے ایوری تھنگ از لاسٹ، سب کچھ کھو گیا. اس کی مثال میں اس طرح سے کہوں کہ جیسے مان لیے ہمارے پاس کوئی پہلی مرتبہ کوئی بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے تو ہمارے دل اندر سے اچھلنے لگتا ہے خوشی میں. ایسا ہوتا ہے نا. اور ایسے ہی جب ہمیں کوئی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، مان لو ہمیں اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے. دل دونوں کیفیت میں دھڑکتا ہے، لیکن کیفیت دونوں کی الگ ہوتی ہے. تو یہ دماغ کو ایک میسج جو ہے ہمارا دماغ، ہمارا برین وہ پہنچاتا ہے جسم کو، ہمارے ڈفرینٹ آرگنس کو. وہ بتاتا ہے کہ اب یہ جو ہے کچھ اچھا ہے یا کچھ برا ہے. تو ڈپریشن کی کنڈیشن میں ہمارے دماغ ہمارے جسم کو یہ میسج پہنچاتا ہے، یا ہمارے جو دوسرے انگ ہیں، ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں، وہ ہمارے دماغ کو یہ میسج پہنچاتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ، اب کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اب اس میں ہم دیکھیں کہ آخر ڈپریشن کن لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، کن لوگوں کو زیادہ ہو سکتا ہے. تو میں نے ابھی ایک آرٹیکل پڑھا جو 26 جون کو ہی ایک آن لائن نیوز پیپر ہے ملی کرونیکل، اس میں ایک ریسرچ دی ہے جو کہ جرمن سائیکولوجسٹ ہیں انہوں نے کی ہے. اور اسی کو جو یو کے کا ایک کی ویب سائٹ ہے ڈیلی میل، اس پہ بھی دیا ہوا ہے. اس پہ کافی پہلے کا، میرے خیال سے 2-3 مہینے پہلے کا دیا ہے، اور یہ ملی کرونیکل میں ابھی دیا ہوا ہے. تو میں نے جب اسے پڑھا تو اس میں لوگوں نے بتایا، جو ریسرچرز ہیں جنہوں نے تقریباً 67,000 سے زیادہ لوگوں پہ سروے کیا، انہوں نے بتایا کہ لائف میں سیٹسفیکشن لیول کم ہونے کی وجہ سے لوگ ڈپریس ہوتے ہیں. جب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہے لائف سے، وہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں، تو ان کو ڈپریشن ہوتا ہے.
اور اس میں ریسرچ میں بتایا گیا کہ مسلمس کے اندر لیول آف سیٹسفیکشن ہائیسٹ ہے. تعجب کی بات ہے، ایسا مذہب اور ایسے لوگ جن کو ساری میڈیا گالیاں دے رہی ہے، کوس رہی ہے، ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کی آلوچنائیں ہو رہی ہیں، تنقید ہو رہی ہے، کوئی ان کو آتنکوادی بتا رہا ہے، کوئی انہیں دیش سے نکالنے کی بات کر رہا ہے. ایسے لوگوں کا سروے کیا جرمن جو نان مسلمس ہیں، جرمن سائیکولوجسٹ ہیں، انہوں نے سروے کیا، اور چھوٹا موٹا سروے نہیں ہے. سیمپل میں 67,562 پرسنس کا سروے کیا گیا، وہ اس میں سبھی ریلیجنس کے لوگوں کو کنسیڈر کیا گیا. تو اس میں انہوں نے پایا کہ سیٹسفیکشن لیول سب سے زیادہ جو ہے مسلمس میں ہے، اس کے بعد کرسچنس میں، کیونکہ کرسچنس کی پاپولیشن ورلڈ میں بہت زیادہ ہے، پھر اس کے بعد بودھ میں ہے، اور پھر ہندوز میں ہے. اور سب سے کم سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ ہوتا ہے ایتھیسٹ میں، یعنی ناستک لوگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کو، کسی ریلیجن کو مانتے ہی نہیں. ان میں سب سے زیادہ ڈس سیٹسفیکشن ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ مایوس ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہمارے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دیکھیے کوئی بھی دھرم ہو، سبھی دھرم پازیٹیو تھنکنگ بتاتے ہیں، پازیٹیو چیزیں بتاتے ہیں، اور کسی بھی پرابلم کا حل بتاتے ہیں. لیکن ناستک جو ہیں، جو کسی دھرم کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. وہ کرتے ہیں جو ان کے سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی سروے کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ زیادہ ریلیجس ہوتے ہیں، دھارمک ہوتے ہیں، ان کے اندر سیٹسفیکشن لیول زیادہ ہوتا ہے. اور دھرم میں بھی سیٹسفیکشن لیول ان لوگوں میں زیادہ ہے جو کہ ایک ایشور کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں. یعنی جب فوکس اور کانسنٹریشن جتنا زیادہ ہوگا کسی شخص کا ایک سپر پاور کی طرف، تو اس کا سیٹسفیکشن لیول ہوگا. اور اس کو ہم ایسے ہی مان سکتے ہیں کہ کسی کمپنی میں کسی بندے کے 2 مینیجر ہوں، ایک مینیجر اسے کچھ اور کام کرنے کو کہے، دوسرا مینیجر کچھ اور کام کرنے کو کہے، تو اس کا کیا حل ہوگا آپ سوچ لیجیے. لیکن جس کا ایک ہی مینیجر ہے اور وہ شخص اس مینیجر کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو، تو اس کا مینیجر کتنا خوش ہوگا. جب مینیجر خوش ہوگا تو اس کا سب آرڈینیٹ بھی خوش ہوگا. تو اس لیے یہ سروے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو میں آپ سے درخواست ہے کہ میری کہ آپ اسے پڑھیں. اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ آخر اسلام میں ایسی کیا بات ہے کہ مسلمان لوگوں کا سیٹسفیکشن لیول اتنا زیادہ ہے. اس کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اسلام میں خودکشی کو حرام کہا گیا ہے، کہ اگر یہ زندگی جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اگر یہ ہم خود ختم کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور جو لسٹ دی ہوئی ہے کبیرہ گناہ، کبیرہ اردو عربی میں کہتے ہیں بڑے، جو سب سے بڑے ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے گناہ ہیں، سب سے بڑے پاپ ہیں، ان میں 29ویں نمبر کا سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ خودکشی کرنا ہے، اپنی جان کو خود ہلاک کرنا ہے. یہ حدیث میں دیا ہوا ہے. اور قرآن میں سورہ نساء ہے، سورہ نساء جو 4 نمبر کی سورہ ہے، اس میں آیت نمبر 29 اور 30 میں دیا ہوا ہے. اس کا ترجمہ میں ہلکا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، جو ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونک دیں گے. یعنی جو خودکشی کر کے مریں گے، اللہ ان سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. اتنی سخت سزا ہے. تو ایسے میں جتنی بڑی سزا ہوتی ہے، جتنی بڑا گناہ ہوتا ہے، اتنی بڑی سزا ہوتی ہے. اور جب ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی خطا، کسی غلطی کرنے پر سزا بہت سخت ہو تو پھر لوگ اس کو کرنے سے ڈرتے ہیں. اور اگر قانون ہی ایسا ہو جس میں نکلنے کے راستے بتا دیے جائیں تو لوگ پھر گناہ کرتے ہیں آرام سے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے کو جس طریقے سے مارے گا، جہنم میں آخرت میں یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ اسے اسی چیز سے بار بار مارے گا. پھر وہ چلا جائے گا، پھر وہ مارا جائے گا. جیسے کوئی زہر پی کے مرے گا تو اسے بار بار زہر پلایا جائے گا، پھر اسے مارا جائے گا، پھر زندہ ہوگا. کوئی چھری سے مارے گا، چاقو سے، لوہے کی چیز سے، تو اسے لوہے کی چیز سے پھر مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا. اب تا عمر ساری ہمیشہ کے لیے اسے وہ سزا دی جائے گی. تو اتنی بڑی جو ہے اس میں سزا ہے، اس میں اسلام میں خودکشی کرنے کی یا آتم ہتیا کرنے کی. اب اس کے حل کیا ہے؟
اسلام میں خودکشی کا حل سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کو یاد کرو. سورہ رعد یعنی 13 نمبر کا جو کی سورہ ہے اس میں 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یعنی پیغام کو مان لیا ان کو اللہ کی یاد سے اطمینان یعنی سیٹسفیکشن ملتا ہے. اور خبردار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بتا دیا. اب ہم کیا کریں؟ ہم قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں اور اس کو مطلب کے ساتھ پڑھیں. اگر ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم دیکھیں گے ہماری دنیا کے سارے مسئلے جو ہیں ان کا حل اس میں ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو فارمولہ بتایا گیا وہ یہ ہے, اور دیکھیے اس سے سیٹسفیکشن دھرم سے سیٹسفیکشن ملنے کی بات جو سروے میں ہے وہ یہاں پہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, احسان کا طریقہ اختیار کرو کیونکہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. محسن اسے کہتے ہیں جو کہ دوسروں پر احسان کرتا ہے. احسان مطلب یہ نہیں کہ احسان جتاتا ہے, احسان کرتا ہے, اچھے کام کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے. اور آپ خود دیکھ لیجیے, اگر ہم کسی کو ایک ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرا دیں تو ہمیں دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے. وہیں پہ اگر ہم بہت مجبور ہو جائیں, کسی کے کا ہم حق مار لیں تو شاید ہمیں 2 پل کے لیے خوشی ضرور مل جائے گی, لیکن ہمیں ایک تھوڑا سا اندر سے ڈسسیٹسفیکشن رہے گا کہ ہم نے کچھ غلط کام کیا ہے. اب قرآن میں اور حدیث میں ایک بات صاف بتائی گئی ہے, یہاں تک کہ کتنا بڑا غم ہے کہ ہمارا کوئی ماں باپ بھائی بہن کوئی رشتہ دار مر جائے تو اس میں بھی شوق منانے کا, یعنی سوگ, اردو میں سوگ بھی کہتے ہیں اور ہندی میں شوق کہتے ہیں, شوق منانے کی پرمیشن صرف 3 دن تک کی ہے. اتنی بڑی تکلیف کو منانے کے لیے صرف 3 دن دیے گئے ہیں, تو اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی؟ تو کوئی بھی تکلیف ہو اسے ہم تھوڑا سا دل پہ اثر ہوگا, لیکن پھر ہم اللہ کو یاد کریں. اور یہ دیکھیں کہ یہ جب خوشی گئی ہے, تکلیف آئی ہے, تو تکلیف جا کے خوشی بھی آئے گی. تو پازیٹیو تھنکنگ رکھنا بہت ضروری ہے. اب اس میں احادیث میں اور قرآن کی تعلیم میں ہم نے دیکھا ہے کہ خوشی 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آرٹیفیشل خوشی, جسے آدمی نے نشہ کر لیا, بھائی جوا کھیل لیا, پیسے آ گئے, نشہ کر لیا تو تھوڑی دیر کے لیے مست ہو گیا, بھول گیا خوشی کو, ایک وہ خوشی ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے ٹیمپریری خوشی, پیسہ آنا جانا, شہرت مل گئی, بھائی سیلیبریٹیز جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کو 2-4 سال 5 سال ان کا کیریئر ہوا, پھر اس کے بعد وہ ان کا ڈاؤن ٹرن اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ عزت وہ شہرت نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو یہ ٹیمپریری ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پرماننٹ خوشی. پرماننٹ خوشی کیا ہوتی ہے؟ پرماننٹ خوشی اس چیز کی ہے کہ جو پرماننٹ لائف میں ملے, اور اسلام میں بتاتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ٹیسٹ ہے. اور کوئی بھی آپ بہت بڑے بڑے شوز دیکھتے ہیں ٹی وی میں, جتنا زیادہ انعام ہوتا ہے اسی حساب سے شوز میں ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور اس میں ہر طرح کی تکلیف دی جاتی ہے, ہر طرح کے آدمی کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, کبھی اسے غم ملتا ہے کبھی خوشی ملتی ہے. تو ایسی زندگی بھی ہے, زندگی بھی ایک ٹیسٹ ہے. اس میں اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے, کسی کو دولت دی ہے, کسی کو اولاد دی ہے, کسی کو عزت دی ہے, کسی کو خوبصورتی دی ہے, کسی کو کم دیا ہے, کسی کو زیادہ دیا ہے. کسی ایک دھرم کو ایک چیز نہیں ملی, کسی ایک ہی نسل کو ایک چیز نہیں ملی, کسی کو کچھ ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا ہے اس کو جیسے چاہا ہے اسے دیا. تو یہ ٹیسٹ ہے. تکلیف ہونے پر جو صبر کرے گا وہ موکش پائے گا, وہ کامیابی پائے گا, آخرت میں کامیابی پائے گا. اور جسے خوشی ملی ہے وہ یہ نہ سوچ کے کہ یہ میری کمائی ہوئی خوشی ہے, یہ میری طاقت میری عقل سے کمائی ہوئی ہے, بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو وہ بھی خوش ہوگا اور وہ اللہ کو مانے گا. تو ظاہر سی بات ہے اس سے ہمیں ہمیشہ کی جو خوشی ہے وہ ملے گی, کامیابی ملے گی اور ہم کامیاب ہوں گے. یہ سب چیزیں بتائی. دیکھیں تو اسلام میں طریقہ بتا دیے گئے ہیں کہ کیسے ہم ڈپریشن کو دور کر سکتے ہیں. سیلف سیٹسفیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا ناطہ اللہ سے, ایشور سے, خدا سے, گاڈ سے جوڑیں, اس کو یاد کریں. اس کی باتیں جو ہیں اس نے بتائی ہیں کتابوں کے ذریعے اور پروفٹس کے ذریعے, بڑے جو اچھے لوگ ہیں ان کے ذریعے, ان کو ہم پڑھیں, ان کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں.
پھر اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ہم اس کا علاج بھی کریں، ہم کاؤنسلنگ بھی کروائیں، جو بڑے بڑے کنسلٹنٹس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان سے ہم کنسلٹ کریں، اپنی باتیں کریں، ذکر کریں، لوگوں سے ڈسکشن کریں، بھاگیں نہیں۔ پرابلم سے بھاگنا پرابلم کا سولوشن نہیں ہے، پرابلم کا فیس کرنا، دوستوں سے مشورہ کرنا اور ایمانداری کے ساتھ، اور جیسے ابھی آرٹیفیشل خوشی کی بات ہوئی، جو ہم خود ہیں وہ ہم اپنے کو نیچرل، اپنے کو خود کو ہم ڈیولپ کریں، ہم دوسروں کی نقل نہ کریں۔ کوئی ہم سے اسٹرانگ ہو سکتا ہے تو ہم اسے مقابلہ نہ کریں، جو ہمارے اندر کوالٹی ہے اسے ہم بیسٹ طریقے سے استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ اس میسج سے آپ کو اور مجھے کوئی اچھا پیغام ملے گا، اچھی سیکھ ملے گی، میں آپ سے اجازت مانگوں گا اور دعا کروں گا کہ سبھی لوگ خوش رہیں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے میرے جو چینل ہے محمدی مینجمنٹ، اس کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اسی کی امید کے ساتھ کہ سبھی لوگ خوش رہیں، سبھی لوگ آباد رہیں۔ میں آپ سے اجازت مانگوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔